بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. اور ناظرین, کون خوشیوں بھری زندگی اور کامیاب زندگی گزارنا نہیں چاہتا, لیکن اس کے لیے گور آنے چاہیے, آپ کو ہونے چاہیے, ایسے ٹیکٹکس پتہ ہونے چاہیے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے زندگی گزارنی کامیاب. اور لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں آتے, تو آج ہم وہ سکھائیں گے اور وہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ کیا ایسے گر ہیں, کیا ایسی چیزیں, ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم استعمال کر کے تو ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. اچھا, اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں کہ ہم خود کو کامیاب کیسے بنا سکتے ہیں, ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں. یہ ہر شخص کا خواب بھی ہے, ہر شخص چاہتا بھی یہی ہے, اور ہر شخص کا الٹیمیٹ گول بھی یہی ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو, وہ خوش بھی ہو, اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ تندرست بھی ہو, اور وہ مطلب تندرستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے. تو یہ ساری صورتحال ہے, لیکن ہم اس کے لیے ایفرٹ کتنی کر رہے ہوتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جی کہ کامیاب ہونا کیسے ہے, خوش رہنا کیسے ہے. لیکن اس سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ غلطیاں کوتاہیاں کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اور ہم خوش نہیں رہ پا رہے ہیں. کیا ہم بہت ہی زیادہ ناشکرے ہیں اور ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ ہم خوش نہیں ہیں, اور کیا ہم ایسی بنیادی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیابی کے شاید قریب بھی نہیں جا سکتے. بالکل, ہم کیا وقت سے پہلے کچھ فیصلوں کے بارے میں ہم لوگ ہو جاتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہمیں چیزیں مل جائیں یا خود بخود جلد از جلد مل جائیں. ہم اس میں ایک کہنے نا کہ ہم لوگ تحمل مزاجی کے ساتھ ہی چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس رات کو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, دن ہو تو ہمارے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے فیصلوں کے مطابق ہو جائیں. تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جو خواب آپ دیکھتے ہیں ان کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے آپ بھرپور کوشش جو ہے وہ کریں, لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ. اور پھر خود ہم جو کمپیریزنز کر رہے ہوتے ہیں اس کا کیسا اثر ہوتا ہے ہمارے ذہن پر, ہم بات کریں گے. یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کامیاب زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے, کامیابی کا ایکچول مطلب کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے, کیا ہر ایک کے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے. یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قاسم علی شاہ صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ سر. شاہ صاحب, کامیابی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو پلیز اس کو ڈیفائن کیجئے گا کہ کامیاب شخص کون ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ حمزہ بھائی. ایسا ہے کہ کامیابی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے, اس کو کوماز لگا کے ایک ڈیفینیشن بنا کے سب کے لیے رکھا نہیں جا سکتا. کامیابی ایک ایسی چیز ہے جو اگر بندہ بدل جائے تو کامیابی بدل جاتی, سچویشن بدل جائے تو کامیابی بدل جاتی. بعض اوقات صرف ایک دنیا کا ایک علاقے سے آپ دوسرے علاقے میں چلے جائیں, آپ کو کامیابی کا تصور بدلتا ہوا محسوس ہوگا. اچھا, ایک بات یعنی اس کی ڈیفینیشن ایکوریٹ کی طرف آنے سے پہلے, مزید ایکسپلین کرنے سے پہلے بتا دوں کہ سوسائٹی, پورا سماج وہ آگے بڑھتا ہے یا پھر نیچے گرتا ہے شعوری یا لاشعوری طور پہ اس بنیاد پہ کہ اس نے کامیابی کو کیا سمجھا ہے. یعنی سماج میں سکہ رائج الوقت جس طرح ہوتا ہے, اس طرح کامیابی کی تعریف ایک اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے. جیسے یہ ہمارا سماج ہے تو اس میں سٹیٹس, مٹیریل چیزیں, طاقت, اختیار, یہ سب چیزوں کو کہیں کامیابی مان لیا گیا ہے. اور جب بھی میٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے, مٹیریلز کے ساتھ, پاور کے ساتھ کامیابی کا تصور جڑا ہوتا ہے, تو اس سماج میں آپ کو بے شمار چیلنج نظر آتے ہیں جو اس سماج میں ہیں, کمپیریزن کے, کمپٹیشن کے, اور حسد کے, بغض کے. یہ بہت زیادہ مسائل ہیں. کامیابی جس کا ہم تذکرہ روز ہر نماز میں کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا, ہم دنیا کی فلاح کامیابی اور آخرت کی کامیابی کو بھی کامیابی مانتے ہیں, یعنی دونوں کامیابی ہیں. اچھا, اس پہ بڑا ہی اچھا جو ایکسپلین کیا ہمارے بزرگوں نے وہ یہ کیا کہ آپ دنیا کی ایسی کامیابی اللہ سے مانگیں جس سے میری آخرت بھی کامیاب ہو. ایسا نہ ہو کہ میں دنیا میں کامیاب ہوں لیکن آخرت میں ناکام ہوں. یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. آپ کا یہاں کا قدم, ایک قدم جو آپ اٹھا رہے ہیں, ایک یہ مومن کے لیے تعریف ہے, اس کی دنیا کی کامیابی اس کی آخرت کی کامیابی بھی بن جائے. اچھا, اب آ جاتے ہیں آگے. تو اب کامیابی عموماً کیونکہ لوگ دکھانا چاہتے ہیں, سب دیکھیں, سب مانیں, اور سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ اور بڑھ گیا کہ ہر چیز کو ہم پوسٹ کرتے ہیں, ہر چیز میں بتاتے ہیں کہ یہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں, میں نے گاڑی یہ لے لی ہے, روم میں نے یہ بک کرایا ہے, یہ نیا گھر آ گیا ہے. ہر وہ چیز جو ہم دکھا رہے ہیں وہ دکھا کے ہم ثابت کر رہے ہیں, ساری دنیا مان جائے ہم کامیاب ہیں. لیکن اصل میں کامیابی یہ ہے کہ آپ کے اپنے اندر اطمینان کتنا ہے, آپ مطمئن کتنا ہے, جو کچھ آپ نے اچیو کیا آپ اس پہ راضی کتنا. بالکل, آپ K2 پہ پہنچ گئے, میں کہتا ہوں کامیابی کی پیک پہ, چوٹی پہ کھڑے ہیں, لیکن آپ کا لالچ ختم نہیں ہو رہا, آپ کا طمع ختم نہیں ہو رہا, بالکل آپ کا ایک obsession ختم نہیں ہو رہا, تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. خوشی کے لیے ضروری ہے راضی ہونا, اطمینان.
یعنی جو رب نے آپ کو دے دیا پوری کوشش کے بعد مل گیا, خدارا اس کو انجوائے کیجیے, بالکل اس کا شکر ادا کریں اور اس کو قبول کر لیں. اچھا پھر کامیابی کا ایک اور تصور ہے, یہ میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ تاریخ میں ایک بڑی شاندار کتاب ول ڈورنٹ کی سکسیس کے اوپر, کامیاب زندگی کے تصور پہ ول ڈورنٹ کی بڑی شاندار کتاب ہے. تو ول ڈورنٹ نے سب کو خط لکھا, دنیا کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو, اور ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کامیابی کا تصور کیا ہے. اس میں گاندھی بھی شامل تھے, جناب جواب نہیں دیا, لیکن گاندھی کا جواب اور باقی بڑے بڑے سائنٹسٹ کے جواب موجود ہیں. اب جب وہ کتاب کمپائل ہوئی, اکٹھی ہوئی, تو اس میں دیکھا کہ سب کے سب متفق ہیں, دنیا کے کامیاب ترین لوگ 100 سال پہلے بھی متفق تھے کہ کنٹریبیوشن سوسائٹی کو کچھ دینے والا کامیاب ہے, لینے والا کامیاب نہیں ہے. جو ویلیو ایڈ کرتا ہے, جو کوئی آسانی پیدا کرتا ہے, یعنی آپ جتنے مرضی محل بنا لیں, دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں بہت زیادہ اکٹھا کرنے والا تکلیف کا شکار ہے. وجہ یہ ہے کہ جب چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, یہ موت ہے. موت سانس کا بند ہونا نہیں ہے, موت کا مطلب ہے سب کچھ اکٹھا کر کے آپ کو چھوڑ کے جانا پڑ گیا. جب چھوڑ کے جانا پڑ گیا تو یہ اذیت جو ہے یہ موت ہے. اب جب آپ نے بانٹا, آپ عیدی کی طرح 2 سوٹ لیے, آپ نے وہی پیوند کیے, ایک سلیپر پہنا, جاتے ہوئے آنکھیں دیکھے بھی چلے گئے, آپ سے زیادہ کامیاب کون ہوگا کہ آپ کے وجود سے, آپ کے اس دنیا میں آنے سے دنیا کو فرق پڑا, دنیا کو کوئی آپ ویلیو ایڈ کر کے چلے گئے, سماج کو اچھی مثال دے کر چلے گئے. اس پہ سب متفق ہیں. تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب زندگی کا تصور یہ ہے کہ اس زندگی کی مشکلات کو بھی آپ قبول کریں. یہ زندگی آسان نہیں ہے. میں, آپ دونوں, ہمیں جتنی دنیا سن رہی ہے, ہم سب کی زندگی میں ایک تکلیف والا پہلو ہے. کسی کا بچہ بیمار ہوگا, کسی کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوگا, کسی کے فائنینشیل مسائل ہوں گے, کسی کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, کسی کا کوئی اور ہرڈل ہوگا, کہیں کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہوگا, کہیں کسی کی وہیں شادی ہوگی اور وہ رو رہا ہوگا, کہیں کہہ لیجئے کچھ نہ کچھ چیلنج ہر وقت زندگی میں ہے. زندگی کو چیلنج بھری, مشکلات بھری زندگی کو قبول کرنا. چیلنجز اس میں ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہیں, لیکن کامیاب زندگی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, مثبت سوچ ہونا یا پازیٹیو تھنکنگ کتنی زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے؟ اور جب انسان, اگر ہم بات کر رہے ہوں کامیاب زندگی کی طرف, تو اس میں کون سی ایسی رکاوٹیں آتی ہیں کہ ہم خوش بھی نہیں ہوتے, کامیاب بھی نہیں ہوتے؟ اچھا اب دیکھیں, آپ کا سوال کا بڑا اچھا ہے. زندگی میں جتنی بھی سچویشنز آپ کے سامنے آتی ہیں, یعنی آپ دیکھیے کہ جیسے ایک فلم کا سین بنانا ہوتا ہے, ایک ڈرامے کا سین ہوتا ہے, اس کے لیے لائٹ افیکٹس اور کریکٹرز اور رائٹ ڈائلوگز, کیا کچھ سارا مل کے آخرکار ایک ایونٹ بنتا ہے. اور وہ سین ہوتا ہے, تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد میرا تعلق نہیں ہے. یہ ڈائلوگ بولنے کے لیے وہ کہتا ہے. زندگی کی کسی بھی سچویشن میں جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے, سچویشن تو کچھ بھی ہو سکتی ہے, نہیں پتا, لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے. اور پھر اگین پچھلی صدی کا جو گزری ہے, اس کا سب سے بڑا پازیٹیو سائیکالوجی کا یہ جملہ, جم رونز کا کہا جاتا ہے صدی کا جملہ, یہ وہ جملہ کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے والا واقعہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس واقعے پہ آپ کا رد عمل آپ کے اختیار میں ہے. آپ کا رسپانس کیا تھا, آپ نے کیا کیا. سو وہ رسپانس کا نام ہے پازیٹیو تھنکنگ, اس رسپانس کا نام ہے پازیٹیو بیہیویئر, اس رسپانس کا نام ہے آپٹمزم, اس رسپانس کا نام ہے صبر, اس رسپانس کا نام ہے راضی ہونا. تو اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے, آپ اندر سے مثبت انسان ہیں, تو آپ کا رد عمل مختلف ہوگا, آپ کا اچھا رد عمل ہوگا. یعنی لوگ حیران ہوں گے کہ اس کرائسس میں بھی مسکرا رہا ہے, اس چیلنج کے باوجود اس کی آنکھوں کی چمک برقرار ہے, اس چیلنج کے باوجود اس کا اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے. یہ جو آپ کی مثبت, اچھا دیکھیں میری بات سنیں, جو ایمان ہے نا وہ ہے ہی پازیٹیو تھنکنگ. ایمان کیا ہے؟ اللہ اچھا کر سی, یہ جو ہم کہتے ہیں اچھا اللہ اچھا کرے گا, یہ ایمان ہے آپ کا. جب آپ کا یہ یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا, ماضی میں اچھا کرتا رہا ہے, مستقبل میں اچھا کرے گا, آج بھی اچھا کر رہا ہے, تو آپ کا دراصل آنے والے کل پہ یقین, یہ پازیٹیوٹی کا سورس ہے. پازیٹیوٹی کا سورس اپنے رب پہ یقین سے آتا ہے. تو جب آپ کا پورا یقین ہے کہ دن بدل جائیں گے, اچھے دن آئیں گے, ویسے تو عطا اللہ کا وہ ہے ترانہ سا ہے, اچھے دن آئیں گے, میرا خیال ہے آج کے دن بھی بڑے اچھے ہیں, آج کا لمحہ بڑا اچھا ہے. یہ 4 سپتمبر بڑا کمال کا دن ہے. آپ اگر آج اسے انجوائے کرنے لگ پڑیں, اپنے ہاتھ میں جو مگے ہیں چائے کافی, اسے انجوائے کریں, اس مومنٹ کو انجوائے کریں, ایک لمحے کو انجوائے کریں, آج کے دن میں جی کے جائیں, اس دن کے سارے رنگ بھر دیں اس میں, اس دن کو بھرپور جی کے جائیں, کیونکہ اس دن نے شام کو ختم ہو جانا ہے, کل ایک نیا دن انتظار کر رہا ہے. یہ جو کل کا دن ہے
اس تک پہنچنے کے لیے آج کے دن کو گزارنا بڑا ضروری ہے. آج کا دن آپ ضرور خرچ کے پھر کل کی طرف جائیں, کل کا دن بھی خیر کا دن انشاءاللہ آئے گا. کیا بات ہے. جیسے کہ شاہ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ماضی کے بارے میں مت سوچتے رہیے, مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ ایفرٹ کریں. اچھا شاہ صاحب, اگر ہم دنیاوی کامیابی کی خاص طور پر اگر بات کریں, ہمارے کریئرز ہیں, ہمارے بزنس ہیں, یا مختلف ہمارے ریلیشنز ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ عقل کل ہیں, ان کو لگتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی درست ہے, ان کو کسی سے کچھ سیکھنے کی, خاص طور پہ ہم کریئر کی بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو بہت بہترین ہوں, شاہ صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو ان سے بہتر باتیں کرنی آتی ہیں, میں نے تو ان سے بہتر باتیں جو ہیں میں کر سکتا ہوں, اور کوئی بہت ماہر ہے یہ مجھے کیا بتائے گا, میرا باس مجھے کیا بتائے گا. وہ کتنا بڑا بیریئر ہوتا ہے ہماری کامیابی کی طرف, ہماری ترقی کی طرف, ہماری گرومنگ کی طرف, گروتھ کی طرف. اچھا حمزہ, بڑا ہی اچھا کوشچن ہے. میرا آج کل تازہ میں نے کتاب ختم کی ہے, تو وہ اس کتاب کا مکمل تھیسس یہ تھا. اس کتاب کا نام ہے, آپ بھی ضرور پڑھیے گا, ایگو از اینمی. سب سے بڑی دشمن اگر کوئی چیز ہے وہ ایگو ہے. اچھا, ایگو کا مطلب کیا ہے ذرا سمجھ جائیے. ایگو کا مطلب ہے اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہونا. آپ اندازہ لگائیے, سڑک کراس کرنی ہو نا آپ نے, اور آپ غلط فہمی کا شکار ہوں کہ گاڑی تیز نہیں آ رہی, تو حادثہ ہوتا ہے. بالکل. قدم رکھنا ہونا اور آپ کھڈے کو کھڈا نہ مانیں, کھائی کو کھائی نہ مانیں, آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو آپ اس کھائی کے اندر گرے ہوتے ہیں. بالکل. آپ کوئی بھی زندگی میں کہیں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. اور سب سے بڑی غلط فہمی کا نام ہے ایگو, اپنے بارے میں غلط تصور, اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھنا اور ساری دنیا کو حقیر سمجھنا. اب 3 کام ہوتے ہیں اس کے بعد. جب بھی آپ اس طرح کی ایگو کا شکار ہوتے ہیں, پہلا کام, آپ کی لرننگ رک جاتی ہے. لرننگ کا مطلب ہے آپ ماننے کو ہی تیار نہیں. آپ ہی کے بقول جب ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا, تو آپ سیکھیں گے کیسے؟ اور جب سیکھیں گے نہیں تو گروتھ نہیں ہوگی, کیونکہ زندگی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, پروگرس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے لرننگ کے ساتھ. نمبر 2, جب بھی آپ ایگو سے بھرے ہوئے ہوں گے, آپ کے کانفلکٹس زیادہ ہوں گے. آپ عدالتوں میں چلے جائیے, آپ کے خیال میں جائیدادوں کے مسئلے ہیں, آپ کے خیال میں رشتوں کے مسئلے ہیں, آپ کے خیال میں سول کورٹس ہیں. نہیں, انا کے مسئلے ہیں, ایگو کے پرابلمز ہیں. وہ سارے مسئلے بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں حمزہ, میرے بے شمار, کیونکہ میں نے وہ جوڈیشری میں سرو کیا ہے ایز ٹرینر, ہمارے سارے جج اس بات پہ متفق ہیں, یہ جو ڈیٹیں ملتی ہیں نا, ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار یہ ڈیٹ نہیں مل گئی, ڈیٹ نہیں مل گئی, ڈیٹ نہیں مل گئی. وہ ڈیٹ نہیں مل گئی سے بھی صبر پیدا ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ ڈیٹ نہیں مل گئی سے بھی ہوتا ہے کہ یار آخر کار میری جان چھوڑو, مسئلہ حل کر دو. وہ مسئلہ بیٹھ کے آپس میں صلح سے حل ہو سکتا ہے, صبر سے حل ہو سکتا ہے, لیکن ایگو اتنی ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے میں نے مزہ چکھانا ہے, میں نے ایک بار بتا کے جانا ہے کہ یہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. سو آپ کے کانفلکٹس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اینڈ نمبر 3, ایگو جب بھی ہوگی, یہ یاد رکھیے گا, ایگو والا بندہ کبھی بھی سوشلی گرو نہیں کرے گا, اس کے رشتے نہیں بچیں گے, وہ اکیلا ہو جائے گا, تنہائی کا شکار ہو جائے گا, اور اس کے پاس صرف اشیاء ہوں گی, بنگلہ ہوگا, مال ہوگا, پیسہ ہوگا, گاڑیاں ہوں گی, بینک بیلنس ہوگا, لیکن رشتے نہیں بچیں گے. سو یہ ایگو کے 3 مسائل ہیں. اور میں آپ کو آخری بات کہہ دوں, ہماری نماز تو ایگو کو ختم کرتی ہے. دیکھیں دین کتنا کمال ہے, ہاتھ باندھنے والے کی کیا ایگو, رکوع میں جانے والے کی کیا ایگو, سجدے میں سر رکھنے والے کی کیا ایگو. آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں, مطلب پتہ کیا ہے, سارا کریڈٹ اللہ کو, آپ کریڈٹ ہی نہیں لیتے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جب آپ کی تعریف ہی کوئی نہیں ہے تو پھر ایگو کیسی. اور ایگو کو دوسری بات جو ختم کرتی ہے وہ موت ہے. جب آپ نے چلے ہی جانا ہے, جھگڑا کیسا, جب مر ہی جانا ہے تو جھگڑا کیسا پھر. کیا بات ہے شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے, ہماری فرما رہے تھے اس اہم موضوع کے اوپر, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سلام کرنے میں پہل کیا کریں, اس سے بھی آپ کی ایگو جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے, کم ہو رہی ہوتی ہے. کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ آپ کا باس ہے تو پہلے میں سلام کر دوں, لیکن اگر کوئی میرا جونیئر ہے تو اس کو میں سلام نہ کروں, اس کا کام ہے. آپ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹے کو سلام پہلے کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اس سے وہ ایک تو ہوتا ہے نا, اس میں بھی چھوٹے میں بھی آتا ہے کہ یار بڑے نے سلام کیا, مطلب اس کو بھی عادت ایک ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ بہت زیادہ چیزیں ضروری ہیں ان کو سیکھنے کی. یہ وہ گر ہیں جو کہ بیسک ہیں, جن کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ خوش بھی نہیں اور کامیاب بھی ہوں. اور دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا, آپ نے بھی اپنی آخرت کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کامیاب کیسے بنانا ہے, صرف دنیا ہی نہ ہم بناتے رہ جائیں. ناظرین, ہم آگے بڑھیں گے, ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے چین کو سراہتے ہوئے تخفیف غربت کے لیے ترقی پذیر ممالک کا رول ماڈل قرار دیا ہے. ہاں,
ہم بات کر رہے ہیں اسی حوالے سے کہ چنساؤ اسسٹنس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی 20 سالہ سالگرہ پر ایک ویڈیو پیغام یہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چین کی بے مثال ترقی نے 800 ملین لوگوں کو غربت سے نکالا. بالکل, اور تخفیف غربت کے لیے چین ترقی پذیر ممالک کا رول ماڈل ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث سال 2020 میں شدید غربت بڑھی اور یوں بہتر غذائیت اور تحفظ خوراک میں حاصل کردہ کامیابی جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی. اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے زمینوں کو بنجر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. ہمارے احساس پروگرام نے کورونا کے مسائل حل کرنے میں مدد دی اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم صاف اور سرسبز پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں. بالکل, اور بلین ٹری منصوبے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے تحت 1 ارب درخت جو ہیں وہ لگا چکے ہیں ہم, اور اسی لیے ہم ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ساؤتھ پارٹنرشپ پاکستان عرفان مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ عرفان مفتی صاحب. پاکستان چین کے غربت مٹانے کے ماڈل سے کیا سیکھ سکتا ہے, اور چینی ماڈل میں ایسی کون سی بات ہے جو کہ دنیا کے دیگر ممالک میں نظر نہیں آتی ہے؟ بہت شکریہ جی. یہ تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں چائنا کی. جی جی 1949 تک تو چائنا واز این ایکسٹریم پاورٹی, بلکہ اتنے فیمائنز آئے کہ وہاں پر 80% آبادی غربت میں چلی گئی. اور یہ ماؤ نے جب 49 میں ٹیک اوور کیا تو انہوں نے اس کو بہت ری آرگنائز کیا چائنا کو. 1949 سے لے کر 78 تک ماؤ ایرا کا ہم نے دیکھا ریزلٹس آئے. انہوں نے بیسک سروسز دی, لوگوں کو ہیلتھ ایجوکیشن دیا, ایگریکلچر کو ڈیولپ کیا, رورل ایریاز کو ڈیولپ کیا. لیکن وہ ماڈل بھی کچھ زیادہ کامیاب نہیں رہا, کیونکہ اس سے جو رورل لینڈ لاک ہو گئے لوگ, وہاں زیادہ غربت بڑھ گئی. 1970 میں انہوں نے اوپن ایرا پالیسی اپنائی, چائنا نے اوپن مارکیٹ لی, اور اس کے بعد سے انہوں نے ایک پولیٹیکل ریفارم لے کر آئے ہیں چائنا کے اندر. اور 1978 سے لے کر 2002 تک ہم دیکھتے ہیں کہ 800 ملین لوگوں کو انہوں نے پاورٹی سے نکالا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور یہ واقعی صحیح کہا ہے کہ دنیا کو اس سے سیکھنا چاہیے. اس کے 3 بڑے پلرز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. ایک تو سبسڈائز لون دیے ہیں, اور یہ انہوں نے چھوٹے انٹرپرائزز کو دیے تاکہ وہ ڈیولپ کریں, گرو کریں, دونوں اربن ایریاز میں, رورل ایریاز میں. دوسرا انہوں نے ہاؤس ہولڈس کو جو ہے نا اس کو انہوں نے انوالو کیا انڈسٹری کے اندر. ٹھیک ہے, لارج اسکیل انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا گیا رورل ایریاز میں اور اربن ایریاز میں, اور اس میں انہوں نے یہ کام اچھا کیا. جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں انہوں نے غریبوں کو امپلائمنٹ دی ہے, اور اس کو وہ کہتے ہیں فوڈ فار ورک, یعنی آپ کام کریں, ہم آپ کو فوڈ بھی دیں گے, ویجز بھی دیں گے, اور کوالٹی فوڈ دیں گے. اس سے یہ ہوا کہ جو فیمائن تھا, جو لوگوں میں جو بھوک تھی, وہ بھی انہوں نے ایڈریس کیا ہے, اور ان کے پوٹینشیل کو انہوں نے استعمال کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گورنمنٹ کے بجٹری اسسٹنس رہی ہیں, جس میں وہ مختلف اسپیشل پروگرام جیسے دباؤ پروگرام ہے جو کہ ایک بیسک منیمم لیونگ اسٹینڈرڈ مینٹین کرتا ہے چائنیز کا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ورلڈ بینک جو ہے نا $1 پر ڈے پر پاورٹی ڈیفائن کرتا ہے, چائنا ابھی بھی $2 پر ڈے پر پاورٹی ڈیفائن کرتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا سے ڈبل اس ریٹ پر جاتے ہیں اپنی پاورٹی کو ڈیفائن. سو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میں سے چند بنیادی چیزیں سیکھنی چاہیے. ایک تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے 50,000 ولیجز کو ٹارگٹ کیا جہاں ان کو پتا تھا کہ پاورٹی پاکٹس ہیں. پاکستان میں ہم نے رورل اربن سپریشن نہیں کیا ہے پاورٹی پروگرامز کے لیے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ اگر احساس پروگرام ہے تو رورل کے لیے کیسا ہوگا اور اربن کے لیے کیسا. صحیح ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ پروگرامز کرنے چاہیے, جہاں زیادہ غربت ہے, جہاں زیادہ پاورٹی پاکٹس ہیں, ان کو زیادہ ایڈریس کیا جائے, وہاں زیادہ اسسٹنس دی جائے. دوسرا یہ جو احساس پروگرام ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم سمجھیں. یہ انکنڈیشنل کیش ٹرانسفرز ہیں. چائنا نے یہ نہیں کیا, انہوں نے کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز کی. انہوں نے کہا ہم آپ کو کیش دیں گے, فوڈ دیں گے, لیکن آپ کو کام کرنا پڑے گا. آپ ہمارے سڑکوں کے پروجیکٹس میں کام کریں, آپ ہماری فیکٹریوں میں کام کریں. تو انہوں نے جو ہیومن ریسورس کا جو کیپٹل تھا اس کو انہوں نے یوٹیلائز کیا. It's not a charity given. It is basic as a wage اور as a job for work. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو چیریٹی اپروچ ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہے, اور اس سے جو بنیادی. پھر ایک اور اہم بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں جو عمران خان کو اب سمجھنی چاہیے کہ سکنس کو انہوں نے بیسک فیکٹر فار پاورٹی سمجھا ہے. کہ غربت جو ہے نا وہ بیماری سے زیادہ بڑھتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں بیماری آ جائے تو سارے ایسٹس بک جاتے ہیں, تو مزید غربت میں چلا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہیلتھ کو انہوں نے بیسک رائٹ ڈکلیئر کیا ہے.
صحیح. آپ دیکھیں چائنا کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹم میں سے، خاص طور پر جو رورل ہے. تو اس ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر احساس پروگرام ہم چلاتے ہیں یا ہم صحت کے پروگرام چلاتے ہیں تو اس میں ہم بنیادی بات یہ رکھیں کہ جو غریب کی جو صلاحیت ہے ہیلتھ کو خریدنے کی یا اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ لینے کی نہیں ہے، اس کو ریاست ہی دے سکتی ہے سبسڈائز. بالکل ٹھیک ہے. عرفان مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے ہیں. یقینی طور پر ہم اس ماڈل کی اگر تعریف کر رہے ہیں تو ہمیں وہ کی پوائنٹس تو اندر سے نکالنے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں. اور خاص طور پر اگر ماہانہ ہم صرف پیسے دیتے رہیں تو یہ کوئی سولوشن نہیں ہے کہ وہ تو پھر ان پیسوں کے اوپر جو ہے راضی ہو جائیں گے، تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں وہ ملتے رہیں گے تو ہمارا گزر بسر ہوتا رہے گا. وہ خود سے کوئی ایفرٹ شاید لوگ نہیں کریں گے. ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Super 7